سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی۔ لفظ اہدنا قرآن پاک کے خوبصورت الفاظ میں سے ایک لفظ ہے۔ اس کے جو مختلف معنی بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک معنی کہ خدا لفظ جو ہے یہ ہدیے سے ہے، اور ہدیہ ہماری اردو زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، تحفے کے لیے آتا ہے۔ مگر اس لفظ کے پیچھے جو خوبصورت تصور ہے وہ یہ ہے کہ عربوں کے نزدیک اگر کوئی شخص صحرا میں گم ہو جاتا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ اب اس کی موت یقینی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ صحرا میں راستے کا گم ہو جانا، اب وہاں پہ بھٹک جانا ہے، پانی کی قلت بھی ہو جائے گی، خوراک کی قلت بھی ہو جائے گی، اور اس کے بعد موت سامنے کھڑی ہے۔ اگر اس وقت میں کوئی اس شخص کو راستہ بتا دیتا ہے تو اس کے لیے اس سچویشن میں اس سے بڑا اور کوئی ہدیہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا، اور بالخصوص جو صحرا کا بھٹکا ہوا ہوتا ہے اس کو صحیح وقت پہ صحیح راستہ دکھا دینا، یہ خوبصورت تصور جو ہے اس لفظ اہدنا کے اندر موجود ہے۔ پھر اہدنا کا جو دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ ہدن کہا جاتا ہے کہ سمندر کے اندر ایسی چٹان کا ظاہر ہو جانا کہ جس سے وہاں کے مسافروں کو، جو کہ بحری مسافر ہیں، ان کو راستے کا مل جانا۔ جیسے ہمارے زمین کے اوپر پہاڑ ہیں، ایسی سمندروں کے اندر پہاڑ بھی ہیں، اور انہی پہاڑوں میں سے کچھ پہاڑوں کی چوٹیاں ایسی ہیں جو کہ سمندر کے پانی سے بھی نمایاں ہو جاتی ہیں، نظر آتی ہیں، اور وہ پانی کی سطح کے اوپر چمکتی بھی ہیں۔ جب اس دور کے لوگ، ایون آج کے لوگ بھی جب سمندری سفر کیا کرتے تھے تو وہ اس چٹان سے جو ہے وہ نشاندہی کیا کرتے تھے کہ ہماری ڈائریکشن صحیح جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، اپنے راستوں کا تعین کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ ان کے لیے اس بہت بڑے سمندر میں اس چٹان کا جو ظاہر ہونا تھا وہ ایک بہت بڑا راستہ، ایک بہت بڑی رہنمائی اور گائیڈنس ہوتی تھی، لہٰذا اس چٹان کو جو ہے وہ ہدن کہا جاتا تھا۔ اور اس کا تیسرا معنی جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جانور کی گردن کو بھی ہدن کہا جاتا ہے، اور جو 4 پاؤں والے جانور ہوتے ہیں تو ان کی گردن عموماً ان کے جسم سے آگے ہوتی ہے، تو گویا کہ جس راستے کی طرف وہ چل رہے ہوتے ہیں ان کی گردن پہلے آگے کی طرف ہوتی ہے اور پورا جسم جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لفظ کے اندر بھی جو تصور ہے وہ یہ کہ کسی چیز کا آگے بڑھ کے آپ کو لیڈ کرنا، رہنمائی کرنا، گائیڈ کرنا کہ آپ نے کس طرف جانا ہے اور کون سی سمت جو ہے وہ صحیح ہے۔ لہٰذا اگر ان تینوں معنی کے اوپر غور کیا جائے تو ایک سمندر جیسی وسعت ہونا، صحرا جیسی وسعت کا ہونا، اور اس وسعت میں ایک انسان کے لیے صحیح راستے کا ہونا کتنی اہمیت رکھتا ہے، تو گویا کہ اسی طریقے سے انسان کے سامنے بھی اس کی زندگی کا صحرا ہوتا ہے یا اس کی زندگی کا سمندر ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی یہ بات کتنی اہم ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جو کہ آگے بڑھ کے اس کو راستہ بتائے اور یہ بتائے کہ کون سا راستہ غلط ہے اور کون سا راستہ صحیح ہے۔ تو یہ خوبصورت تصور اور یہ خوبصورت دعا جو ہے وہ ہمیں سکھائی گئی ہے اہدنا الصراط المستقیم کی صورت میں۔ اور اگر ہم ان آیت مبارکہ کا آپس میں ربط دیکھتے ہیں تو بڑی خوبصورت بات کہ ہم نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ ایاک نعبد، کہ ہم صرف خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور نستعین میں ہم خاص آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم نے وہاں پہ کسی خاص قسم کی مدد کا نام نہیں لیا تھا، کیونکہ ہر انسان کو مختلف طرح کی مدد چاہیے ہوتی ہے، اور ایک ہی انسان کو اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں یا مختلف سچویشن میں مختلف طرح کی مدد چاہیے ہوتی ہے، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی مدد کو مانگتے ہیں۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی مدد کو مانگ رہا ہے تو اس کے بعد علیحدہ سے اہدنا الصراط المستقیم کہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کو جو ہے وہ علیحدہ سے مانگا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص اور بہت بڑی نعمت ہے۔ تو گویا کہ زندگی کے ہر معاملے میں جو مدد انسان کو چاہیے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اور انسان کے پاس گائیڈنس کا ہونا، رہنمائی کا ہونا، ہدایت کا ہونا، یہ ایک بہت علیحدہ سے خاص معاملہ ہے، اس لیے اس کو خاص طور پہ علیحدہ سے دعا میں مانگا گیا ہے۔ پھر اگر ہم ان آیات کی ترتیب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک اور خوبصورت بات جو سمجھ آتی ہے کہ سب سے پہلے عبادت کی بات کی گئی ہے، اور اس کے بعد نستعین کے ذریعے کوشش کی بات کی گئی ہے، یعنی کہ پہلے غلامی ہوگی، پھر کوشش ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہدایت کی دعا کا کہا گیا ہے۔ تو گویا کہ غلامی کے بعد اور زندگی میں بھرپور کوشش کرنے کے بعد انسان کو جو ہے وہ ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بہت خوبصورت بات جو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان کے پاس مانگنے کے لیے بہت کچھ ہو، جیسے کہ نستعین میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے بہت کچھ ہے، مگر جو سب سے اعلیٰ چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی ہے وہ ہمیں اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت کو خاص طور پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت ہی اہم بات وہ یہ کہ ہم نستعین کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رزق بھی مانگتے ہیں، زندگی بھی مانگتے ہیں، صحت بھی مانگتے ہیں، اولاد بھی مانگتے ہیں، مال بھی مانگتے ہیں، علم بھی مانگتے ہیں، رشتے بھی مانگتے ہیں، بہت کچھ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، لیکن اگر ان تمام نعمتوں کے ساتھ اگر ہدایت نہیں ہے تو یہ سب نعمتیں انسان کے لیے بجائے نعمت ہونے کے یہ زحمت بن جاتی ہیں۔ اس کی چند ایک مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر اولاد ہے لیکن اگر وہ فرما بردار نہیں ہے، ہدایت کی نعمت نہیں ہے، تو وہ اولاد
اولاد ماں باپ کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، لیکن اگر ہدایت نہ ہو تو انہی ماں باپ کے غلط فیصلے جو ہیں وہ بعض اوقات اولاد کی زندگی جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں۔ علم اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن جس علم کے ساتھ عاجزی نہ ہو، عمل نہ ہو، وہ علم انسان کے لیے کتنی بڑی زحمت بن جاتا ہے۔ مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر جس مال کو خرچ نہ کیا جائے اور اس کے اوپر فخر کیا جائے تو یہی مال انسان کے لیے بہت بڑے وبال کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کو ہم ہر چیز کے اوپر قیاس کر سکتے ہیں کہ ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اگر اس کے ساتھ ہدایت نہیں ہے تو وہ پھر نعمت ہمارے لیے نعمت نہیں رہتی ہے۔ اس سے بہت خوبصورت اور اہم بات جو کہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر نعمت کو مانگیں، مگر اس کے ساتھ اس نعمت کی ہدایت کو بھی مانگا جائے۔ پھر جب اہدنا الصراط المستقیم سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو کیا اس سے مراد کوئی خاص قسم کی معلومات ہے، کوئی خاص قسم کا علم ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کوئی علم یا معلومات نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کسی معاملے میں ہمیں ایک دفعہ معلومات دے دی جاتی ہے تو پھر ہم ساری زندگی اسی معلومات کے اوپر چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب کسی چیز کا علم حاصل کر لیا جاتا ہے تو پھر ہم باقی وقت جو ہے اسی کا پریکٹیکل جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کی مثال کہ اگر ہم بازار سے کوئی الیکٹرانکس خریدتے ہیں یا کوئی مشین خریدتے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ ایک ہدایتی کاپی بھی مل جاتی ہے، جس کے اوپر تمام اصول لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس مشین کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ ہم ایک مرتبہ پڑھ کے پھر ساری زندگی اس مشین کو اسی اصول کے مطابق جو ہے وہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کیا ہدایت بھی کوئی ایک ایسی معلومات ہے جسے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، یا کوئی ایسی رہنمائی ہے کہ وہ ایک دفعہ ہمیں مل جائے اور پھر ہم ساری زندگی اس کے مطابق گزار دیں؟ تو یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بار بار ہماری زبان سے منگوایا ہے اور اس کو پھر ہماری نمازوں کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ تو خود سوچیں کہ ایک دن میں ہم جب 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو کتنی رکعت اس میں آتی ہیں، اور ہر رکعت میں ہمیں یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہوتی ہے، اور پھر یہ دعا کوئی خاص طبقہ نہیں مانگتا۔ نبی علیہ السلام بھی اپنی نماز میں یہی دعا مانگتے ہیں، اولیاء کرام بھی اپنی نماز میں یہی دعا مانگتے ہیں، صحابہ کرام بھی یہی دعا مانگتے ہیں، ایون یہ کہ ہم میں سے ہر متقی، نیک، مفتی، عالم وہ بھی یہی دعا مانگتا ہے، اور ایک عام خطا کار انسان جو ہے وہ بھی یہی دعا مانگتا ہے۔ تو پھر کیا یہ دعا سب کے لیے ایک جیسی ہے؟ ہم سب کیا ایک چیز مانگ رہے ہوتے ہیں؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، کہ ہر انسان کی جو ہدایت ہے اس کا لیول جو ہے وہ بہت مختلف ہے۔ جب یہی دعا نبی علیہ السلام جیسی ہستی مانگتی ہیں تو آپ جس لیول کی اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ معیار ہمارا نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی یا ایک ولی جو ہے اللہ تعالیٰ سے جس طریقے سے ہدایت مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ جس مقام پہ کھڑا ہے وہ اس سے آگے کی بات کر رہا ہوتا ہے، اور میرے جیسا انسان جو ہے وہ شاید اپنی زندگی میں ابھی پہلے مرحلے پہ کھڑا ہے، اور وہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی نوعیت کی جو ہے وہ ہدایت مانگ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس ہدایت کا تعلق جو ہے ہر انسان کے مزاج، حالات، اس کی عادات، اس کے اعمال اور اس کی طلب کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کی ہدایت جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی خوبصورت دعا ہے کہ یہ صرف ایک دفعہ مانگنے سے ہی جو ہے مکمل نہیں ہوتی ہے، اس کو ساری زندگی مانگنا پڑتا ہے اور بار بار اس کو مانگنا پڑتا ہے۔ اور اس کو بعض اہل علم نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ انسان کو 12 مرتبہ اپنی زندگی میں ایسے مقامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں اس کو نہیں سمجھ آتی کہ میں کیا کروں، کیسے کروں، کس طرح کروں، تو اس سچویشن کے لیے سب سے خوبصورت دعا جو ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہدایت صرف کسی نافرمان کو ہی نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ انسان ہدایت پر ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے مزید جو ہے وہ ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا، تو ہدایت تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، لہٰذا اس کو بار بار مانگنا چاہیے، اور نماز کے علاوہ بھی جو ہے اس آیت مبارکہ کو جو ہے اپنے معمولات میں، اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا چاہیے۔